اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے ان کافروں کے سامنے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا، یعنی اب بھی تمہارے لیے موقع ہے۔ اگر تم اب بھی ایمان لے آؤ گے تو تمہاری پہلی تمام خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ دوبارہ یہی کچھ کریں گے تو پچھلوں کے حق میں سنت الہی گزر چکی ہے۔ انہیں سب معلوم ہے کہ جن قوموں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا تھا ان کا کیا انجام ہوا تھا۔ سورۃ الانفال سے پہلے مکی قرآن تو پورے کا پورا نازل ہو چکا تھا۔ سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف بھی نازل ہو چکی تھی، لہٰذا قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب اور قوم لوط کے عبرتناک انجام کی تفصیلات سب کو معلوم ہو چکی تھی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اے مسلمانوں ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کا ہو جائے۔ یہی حکم سورۃ البقرہ کی آیت 193 میں بھی آ چکا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ روگردانی کریں تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، کیا ہی خوب مولا ہے، کیا ہی خوب ہے وہ مولا اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور جان لو کہ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کا خمس یعنی پانچواں حصہ تو اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے۔ اس آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے قانون کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ بعثت کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کوئی نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنی ساری دولت ہر قسم کے تصرف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی تھی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اخراجات اسی سرمایہ سے چلتے رہے، لیکن ہجرت کے بعد اس سلسلے میں کوئی مستقل انتظام نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار اور اہل و عیال بھی تھے جن کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی۔ ان سب اخراجات کے لیے ضروری تھا کہ کوئی معقول اور مستقل انتظام کر دیا جائے۔ چنانچہ غنائم میں سے پانچواں حصہ مستقل طور پر بیت المال کو دے دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اخراجات ازواج مطہرات کا نان و نفقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کی کفالت بیت المال کے ذمہ طے پائی۔ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور اس میں سے حصہ ہوگا یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی، یعنی اسی پانچویں حصے میں سے معاشرے کے محروم افراد کی مدد بھی کی جائے گی۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن دو فوجوں کا ٹکراؤ ہوا تھا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ فیصلے یعنی غزوہ بدر کے دن جو شے خصوصی طور پر نازل کی گئی وہ غیبی امداد اور نصرت الہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے آئیں گے۔ وہ فرشتے اگر میدان جنگ میں تمہیں نظر تو نہیں آتے تھے، لیکن جیسے تم لوگ اللہ پر اور اس کی وحی پر ایمان بالغیب رکھتے ہو، جبرائیل علیہ السلام کی وحی لانے پر ایمان رکھتے ہو اور اس قرآن کے نازل ہونے پر ایمان رکھتے ہو، اسی طرح تمہارا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے کیا تھا، اور یہ کہ میدان بدر میں تمہاری فتح اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہوئی تھی۔ اگر تم لوگوں کا اس حقیقت پر یقین کامل ہے تو پھر اللہ کا یہ فیصلہ بھی دل کی آمادگی اور خوشی سے قبول کر لو کہ مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت المال کا ہوگا۔ اس حکم کے نزول کے بعد تمام مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا گیا اور اس میں سے پانچواں حصہ بیت المال کے لیے نکال کر باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس میں سے ہر اس شخص کو برابر کا حصہ ملا جو لشکر میں جنگ کے لیے شامل تھا۔
قطع نظر اس کے کہ کسی نے عملی طور پر قتال کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور قطع نظر اس کے کہ کسی نے بہت سا مال غنیمت جمع کیا تھا یا کسی نے کچھ بھی نہیں جمع کیا تھا۔ البتہ اس تقسیم میں سوار کے 2 حصے رکھے گئے اور پیدل کے لیے 1 حصہ، اس لیے کہ سواروں کے جانور مہیا کرنے اور ان جانور پر اٹھنے والے اخراجات متعلقہ افراد ذاتی طور پر برداشت کرتے تھے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم لوگ تھے قریب والے کنارے پر اور وہ لوگ تھے دور والے کنارے پر۔ وادی بدر شمال اور جنوب کی اطراف سے تنگ ہے، جبکہ درمیان میں ایک کھلے میدان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے شمالی کنارے سے شام کی طرف راستہ نکلتا تھا اور جنوبی کنارے سے مکہ کی طرف، جبکہ وادی کی مشرقی سمت سے نکلنے والا راستہ مدینہ کی طرف جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں حاجیوں کے زیادہ تر قافلے وادی بدر سے ہی گزرتے تھے۔ اب نئی موٹر وے بن جانے کی وجہ سے حجاج کو ان مقامات سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تدبیر کا ظہور ہوا کہ دونوں لشکر وادی بدر میں تقریباً ایک ساتھ پہنچے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی اسی تدبیر کا ذکر ہے کہ جب قریش کا لشکر وادی کے دور والے جنوبی کنارے پر آن پہنچا اور مشرق کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لشکر لے کر اس کنارے پر پہنچ گئے جو مدینہ سے قریب تھا۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ قریش کا تجارتی قافلہ اس وقت نیچے ساحل سمندر کی طرف سے ہو کر گزر رہا تھا۔ ابو سفیان نے ایک طرف تو قافلے کی مدد کے لیے مکہ والوں کو پیغام بھیج دیا تھا، اور دوسری طرف اس نے یہ تدبیر بھی کی تھی کہ اصل راستے کو چھوڑ کر قافلے کو ساحل سمندر کی طرف لے گیا تھا۔ روایتی راستہ تو وادی بدر سے ہو کر گزرتا تھا، لیکن اس راستے پر جانے کی بجائے اب یہ قافلہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ بدر کے پہاڑی سلسلے سے آگے تہامہ کا میدان ہے جو ساحل سمندر تک پھیلا ہوا ہے، اور قافلہ اس وقت اس میدان کی بھی آخری حدود پر سمندر کی جانب تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ قافلہ تم سے نچلی سطح پر تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم لوگ آپس میں میعاد ٹھہرا کر نکلتے تو بھی وقت مقررہ پر پہنچنے میں تم ضرور مختلف ہو جاتے۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت دونوں لشکر ٹھیک ایک ہی وقت پر وادی کے دونوں کناروں پر پہنچے تھے۔ اگر آپ لوگوں نے مقام معین پر پہنچنے کے لیے آپس میں کوئی وقت مقرر کیا ہوتا تو اس میں ضرور تاخیر ہو جاتی، لیکن ہم نے دونوں لشکروں کو عین وقت پر ایک ساتھ آمنے سامنے لا کھڑا کیا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور اہل مکہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کے ساتھ ہے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ فیصلہ کر دے اس کام کا جو ہونے ہی والا تھا۔ مفعولا لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات واضح ہو جانے کے بعد، یعنی حق کے واضح ہو جانے میں کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ اہل مکہ میں سے ان عوام کے لیے بھی حق کو پہچاننے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے جنہیں اب تک سرداروں نے گمراہ کر رکھا تھا۔ بینۃ ویحییٰ من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلیل کی بنا پر، یقیناً اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آپ کی نیند میں کم تعداد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ قریش کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، بس تھوڑے سے لوگ ہیں جو جنگ کے لیے بدر کی طرف آ رہے ہیں، حالانکہ وہ 1000 افراد پر مشتمل بہت بڑا لشکر تھا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا کہ وہ کثیر تعداد میں ہیں، کثیرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ، تو اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے اور معاملے میں اختلاف کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، لیکن اللہ نے سلامتی پیدا فرما دی، یقیناً وہ واقف ہے اس سے جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری نظروں میں انہیں یعنی کفار کو تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا۔ جب دونوں لشکر مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو بھی دیکھنے میں کفار کی تعداد بہت کم لگ رہی تھی اور کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم نظر آ رہی تھی۔ ایسی صورتحال اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمائی تاکہ یہ جنگ ڈٹ کر ہو، اس لیے کہ وہ اس دن کو یوم الفرقان بنانا چاہتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی میدان سے کنی کترائے۔
لیقضی اللہ امرا کان مفعولا وإلی اللہ ترجع الامور، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو جو ہونے والا ہی تھا، اور تمام معاملات بالآخر تو اللہ ہی کی طرف لٹا دیے جائیں گے۔